مصعب بن عمیر 18 سال کا تھا جب اس کو مدینہ بھیجا گیا، جاؤ جا کے تبلیغ کرو، اور پورا مدینہ حضرت کے قدموں میں جھک رہا ہے، اور بہت بڑے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، انتہائی امیر خاندان تھا، لیکن والدین اس کے دشمن ہو گئے کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے اس کے، اور صورتحال یہ تھی اتنا خوبصورت تھا جو دیکھتا دیکھتے ہی رہ جاتا، اس کو بھیجا تھا جا کے۔ اسامہ بن زید کو آخر زمانے میں بنایا تھا لشکر کا سردار، جس میں تمام بزرگان صحابہ نے بھی جانا تھا، تو اسامہ بن زید کتنا تھا؟ یہ 17-18 سال کا نوجوان تھا۔ تو در حقیقت کام جوانوں نے کرنا ہے، جو بوڑھے ہو گئے ہیں وہ اتنا کام نہیں کر سکتے، بڑھاپا بھی مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب کی داڑھی بھی سفید ہے لیکن ابھی یہ جوان ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں بالکل وقت ختم کر چکے ہیں، اپنا ایسے وقت میں پہنچ چکے ہیں۔ تو گویا اصل طول عمل انسان کو تباہ کرتی ہے۔ قرآن مجید میں کافی آیات ہیں کہ جن میں ذکر کیا گیا ہے، میں نے ذکر کیا تھا پچھلے اتوار کو بھی، حضرت صالح کی قوم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، دیکھو آپ سے پہلے عاد تھے، ان کے نبی تھے جناب ہود، وہ بھی بڑے طاقتور تھے، بہت امیر آدمی تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، آپ کو اللہ نے ان کا جانشین بنایا ہے، یعنی وہ ختم ہو گئے، پھر آپ آ گئے، اب آپ کے نبی حضرت صالح ہیں، آپ بھی بڑے طاقتور ہیں، بہت بڑے بڑے محلات آپ بناتے ہیں، چٹیل میدانوں میں بھی بناتے ہیں، کھلی زمین پر بھی آپ بناتے ہیں، پہاڑوں کو تراش کر کے آپ محل بناتے ہیں۔ اللہ نے اتنے اور تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے دی ہیں آپ کو، لیکن آپ سے کہا ہے کہ فساد نہ کریں، فسادی نہ بنیں، شریف لوگ بنیں، تاکہ یہ کام جو ہے وہ اپنی جگہ پر اچھا ہو سکے۔ شریف لوگ بننے کے لیے اصل کیا ہے کہ انسان بن جائے، انسان بن کر زندگی بسر کرے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا جائے اتبنون بکل ریع تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، آپ بہت بڑے بڑے محلات بنا رہے ہیں، بڑے کارخانے لگا رہے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں لگا رہے ہیں، کیا آپ کا خیال ہے کہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، ہو سکتا ہے فیکٹری جس دن آپ کی چالو ہو، اس کا افتتاح ہو رہا ہو، اسی وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اٹھا لے۔ نمرود نے نہیں بنائی تھی، جنت بنائی تھی، تو افتتاح کرنے کے لیے ابھی معائنہ کرنے کے لیے گیا ہے، افتتاح ابھی نہیں ہوا تھا، افتتاح بعد میں ہونا ہے، معائنہ کرنے کے لیے گیا ہے تو وہاں دیکھا ہے ایک آدمی کو میری اجازت کے بغیر، وہ تو کہتا تھا میں خدا ہوں، میری اجازت کے بغیر تو آیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں وہ ہوں جو کسی سے اجازت نہیں لیتا، کیونکہ بہرحال وہ دیکھ تو چکا تھا، انبیاء پہلے گزرے ہیں، وہ سمجھ گیا کہ اسرائیل ہے، تو کہنے لگے اتنی اجازت دے کہ میں سیر کر لوں، یہ سیر کی اجازت نہیں ملی، یہ تو غلط آدمی تھا۔ لیکن حضرت داؤد نبی ہیں، نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موت دے رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلا کئی دنوں تک کہ موت ان کی واقع ہو گئی ہے یا نہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جب وہ دیمک نے ان کے عصا کو جو ہے وہ نیچے سے کھا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ گرے ہیں، تب پتہ چلا ہے کہ موت ہو گئے۔ اللہ کسی کو موت دینا چاہے تو جس وقت چاہے موت دے سکتا ہے۔ حضرت نوح جیسا نبی جس نے پتہ نہیں کتنے 950 سال تبلیغ کی، انہوں نے فقط اتنی اجازت چاہی تھی کہ مجھے اجازت دے اسرائیل صاحب کہ میں درخت کے نیچے چلا جاؤں، وہاں میری روح قبض کریں۔ اسرائیل نے کہا ہے جی اللہ نے مجھے یہی کہا ہے، کہا نہیں اللہ نے کہا ہے پھر ضرور اسی جگہ میری روح قبض کر لو۔ تو انسان کی زندگی کیا ہے؟ اللہ جس وقت چاہے اس کو اٹھا لے۔